سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رضا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان شروع کرتے۔ صبح کے وقت جو جوان صبح کے وقت عبادت کرتے، صبح سے مراد فجر لے لے، فجر کا وقت، کیونکہ صبح کی عبادت تو فجر ہی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو جوان صبح کے وقت عبادت کرتا ہے اس جوان کو بوڑھوں پر ایسی فضیلت ہے جیسے مرسلین کو عوام پر فضیلت دی گئی۔ مرسلین مطلب رسولوں کو جیسے پبلک پر فضیلت ہے، صبح کی عبادت کرنے والے جوانوں کو اللہ نے بوڑھوں پر ایسی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اللہ کو جوانی پسند، جوانی کی عبادت پسند، اس لیے اللہ نے جوانی دی ہے۔ اس کو نکڑوں پہ بیٹھ کے، ہوٹلوں پہ بیٹھ کے، گھوم پھر کر، موبائل میں، فیس بک پر، یوٹیوب پر کسی کی ناجائز دوستی میں، حرام دوستی میں ضائع مت کیجئے۔ اس کو عبادت میں، ورنہ مرنے کے بعد روایتوں میں آتا ہے کہ بندہ اللہ سے عرض کرے گا مولا صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دے، میں دنیا میں جا کے 2 رکعت پڑھ لوں۔ تو ارشاد ہوگا بندے ہم نے تو پوری زندگی عبادت کے لیے دی تھی، تو نے عبادت کے لیے وقت نہیں نکالا۔ آج ہم گناہ کے لیے تو وقت نکال رہے، آؤ آخری بات سچی توبہ کر لو۔ وقت ضائع کیا تو اگر ہم بے عمل ہوتے، توجہ کرنا، اگر ہم جوانی میں بے عمل ہوتے تو بھی برباد ہوتے، مگر ہم غور کرنا، لوگ کہتے ہیں ہم بے عمل ہیں، میں نے کہا جو اگر بے عمل بھی ہے تو تم مجھ سے بہتر ہے۔ ہم بے عمل نہیں ہیں، ہم بد عمل ہیں، کیونکہ بے عمل اور بد عمل میں فرق ہے۔ بے عمل اس کو کہتے ہیں جو اچھا عمل نہیں کرتا مگر برا بھی نہیں کرتا، اور بد عمل اس کو کہتے ہیں جو اچھا عمل نہیں کرتا بدی ہی بدی کرتا ہے۔ غور کیجئے، صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک ہم کتنے اچھے کام کرتے ہیں، ذرا بتائیے۔ مرنا نہیں، موت نہیں آنی، جوانی نہیں جانی، بڑھاپا نہیں آنا، سوچو، توبہ کر۔ آج سنی دعوت اسلامی کے اس اجتماع میں توبہ کر لو، جوانی کا بھرپور لطف لو۔ انجوائے کرنے سے اسلام منع نہیں کرتا، اسلام جتنی چھوٹ دیتا ہے کوئی مذہب نہیں دیتا، اسلام جتنے انجوائے کی بات کرتا ہے کوئی مذہب نہیں کرتا۔ اسلام صرف یہ کہتا ہے حرام مت کرو، بس حرام سے بچو اور فرائض پر عمل کرو، اتنی سی بات۔ اور کیا کہتا ہے؟ لیکن ہم سے وہ بھی نہیں ہوتا۔ اگر نہیں کرتے، سنو، ایک وقت آئے گا، آخری بات، ایک وقت آئے گا جوانی ختم ہو جائے، جوانی نہیں زندگی بھی ختم ہو۔ موت کے وقت انسان کو، ہر انسان کو احساس ہوتا ہے میری زندگی ضائع ہو۔ نیک لوگوں کو بھی احساس ہوتا ہے میری زندگی ضائع ہو۔ نیک اس لیے شرمندہ ہوتا ہے کہ کاش کہ میں نے جتنا کیا اس سے زیادہ کرتا، کیونکہ وہ سارے مناظر عمل جنہوں نے کیا ہے، انعام ان کو دیا جانے والا ان کو نظر آتا ہے۔ تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، امام سیوطی نے اس کو لکھا ہے، جس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر کے بات پوری کر رہا ہوں۔ جو ٹائم آپ نے دیا تھا اس سے 5 منٹ ابھی بچے، میں اس میں بات پوری کر لوں گا، دھیان سے سننا، ہو سکتا ہے شاید پوری گفتگو کا نچوڑ اس میں آ جائے۔ امام سیوطی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس کو میں بطور مفہوم پیش کر رہا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو بہت نوازا، یہاں تک کہ اس کو بادشاہت دی، اور بہت اللہ نے عزت، شہرت، سب کچھ عطا کی، جیسے آپ کو ہمیں دی، کوئی کمی نہیں کی قدرت۔ اللہ تعالیٰ نے اس دور میں پیدا کیا، کھانے میں بھی ایک سے ایک ڈشیں ہیں، کپڑے بھی ایک سے ایک ہیں، مکانات بھی ایک سے ایک ہیں، سواریاں بھی فلائٹ جیسی خوبصورت اور ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ بہت عظیم زندگی کی لذتیں ہم لے رہے ہیں، لیکن کتنا بڑا رونا ہے کہ نعمتوں میں تو ڈوبے ہیں، نعمت دینے والے کو بھول گئے، فراموش کر دیا نعمت دینے والے کو۔ اور یاد رکھنا، ایک دن وقت آئے گا
جب قدرت انسان کے کرتوت کا اس کو مزہ چکھائے گی، کوئی نہیں بچا سکے گا. دنیا کی کوئی طاقت، نہ ماں، نہ باپ، نہ بھائی، نہ بہن، نہ ڈگریاں، کوئی نہیں بچا سکے. اگر یار راضی ہے تو سب کچھ ہے، ورنہ بربادی ہی بربادی. امام کہتے ہیں ان کو رحمائے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے. اوروں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. دور جانا ہے رہا دن تھوڑا کوش تیار ہے کیا ہونا ہے. کل وہاں دید کا دن اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے. موت کے وقت احساس ہوتا ہے اے میری دکان، اے میرے مکان، اے میرے بچوں، اے میری بیوی، اے میرے دوستوں، دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا. اب سفر بار ہے کیا ہونا ہے. دور جانا ہے رہا دن تھوڑا کوش تیار ہے کیا ہونا ہے. اللہ اکبر. کیا ہونا ہے، کیا ہونا ہے، کیا کیا ہے. بدعملی 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 بدعملی. سن لو تقریریں سن کر توبہ کو کل پر ٹالنے والوں، نماز کل سے پڑھنے کی بات کرنے والوں، کل زندگی میں کبھی نہیں آتا. کسی کی زندگی میں کل کبھی نہیں آیا، ہماری زندگی میں بھی کل کبھی نہیں آئے گا. کل ہمیشہ آج بن کر آتا ہے. اس سے پہلے کہ کفن میں ہاتھ بند جائے، ان کھلے ہوئے ہاتھوں سے جو نیکی کر سکتے ہو کر لو. اس سے پہلے کہ کفن میں پیر بند جائے، ان پیروں سے چل کر جتنی نیکی کر سکتے ہو کر لو. موت کی آخری ہچکی سے یہ زبان رک جائے، اس سے پہلے جتنا ذکر کر سکتے ہو، درود پڑھ سکتے ہو، جتنے اچھے اعمال کر سکتے ہو کر لو. وقت ہے. قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہاری جانچ کرے، تمہارا امتحان کرے، تمہاری آزمائش کرے. کون تھوڑی سی زندگی پا کر اچھا عمل کرتا ہے. بہت تھوڑی سی زندگی دی امتحان کے لیے. نہ ختم ہونے والی زندگی تو آخرت میں ملے گی، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ صرف اچھے اعمال کے لیے دی، لیکن ہم نے کہاں کہاں گزار دیا. اس کو بھی دولت ملی، عزت ملی، شہرت ملی، سب کچھ اس کو ملا. گھمنڈی ہو گئے، غرور کرنے لگے، تکبر کرنے. جیسے ہم تکبر کر رہے ہیں، آپ کہیں نہ کہیں تکبر میں ڈوبے ہو. غریبوں کے پسینے سے بدبو آتی ہے، علماء سے نفرت ہے. حالات یہ ہیں، تھوڑا پڑھ لکھ لیں تو ان پڑھوں کو جاہل جاہل کا تانا دیتے ہو. تہجد گزار بن جاؤ تو 5 وقت کے نمازی تمہیں حقیر نظر آتے ہیں. 5 وقت کے نمازی بن جاؤ تو بے نمازی تمہیں حقیر نظر آتے. نہ، ایک منکسر المزاج مسلمان کی شان نہیں. مسلمان تو نمازی ہو بے نمازی ہو سب کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہے. بہرحال اس کو اللہ نے سب دیا. اس نے گھمنڈ میں کہا میرے لیے لباس تیار کر. ایک سے ایک لباس لائے گئے، ریجیکٹ کیا. بالکل بہت لباسوں کے بعد ایک لباس پسند آیا. سواری پہ بیٹھا، گھوڑے پہ بیٹھا اور لوگوں کو کہا قطار لگا کے کھڑے ہو جاؤ، کوئی سر نہ اٹھانا، آج کوئی مجھ سے بات نہ کرے، اس لیے کہ لوگ میری سطوت، میرا دبدبہ، میری ہیبت دیکھے. بس سب ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے. سواری کا ایک قدم آگے بڑھنے والا تھا، ایسے میں ایک آواز آئی رکو، ٹھہرو. اس نے گھمنڈ کی گردن کو موڑ کر کے مکمل گھمنڈ کے ساتھ دیکھا. آنے والا پھٹے پرانے لباس میں کوئی مرد درویش تھا. اس درویش کے اندر ہیبت تھی. اس نے کہا رکو، رک گیا. اس نے کہا کیا بات ہے؟ کہا بات ایسے نہیں ہوگی، بات تو تیرے کان میں کہنے کی ہے. اس نے کہا میں تیری بات سن رہا ہوں، اسی پر بس کر. اس آنے والے مرد درویش نے کہا میں تیرے کان میں بات کہنے آیا ہوں. بس اس کی آواز سن کر کے ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ اس کو قریب بلایا. اس آنے والے درویش نے کہا گردن جھکا، گردن نیچی کر. اس کی اکڑی ہوئی گردن نیچی ہوئی. کان میں کہا مجھے پہچانتا ہے؟ نہیں، مجھے کو ملک الموت کہتے ہیں. چلو وقت آ گیا، چلو وقت آ گیا. ابھی جو مغرور اور گھمنڈی بن کر کے اپنی دولت پر، اپنی جوانی پر اترا رہا تھا، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے چند منٹ کا وقت دے دو، توبہ تو کر لوں، رب کو منا تو لوں. اس آنے والے نے کہا تو بھی بندہ، میں بھی بندہ. تجھے جو حکم دیا تو نے عمل نہیں کیا، مجھے جو حکم دیا میں عمل کروں گا. مجھے اس کا اختیار نہیں ہے، میں بندہ ہوں.
एक लम्हा भी किसी का कम और ज्यादा नहीं कर सकता। अभी चलना होगा, जब तुझे वक्त दिया था तूने आवारगी और अय्याशी और गुनाह में लुटा दिए, और अब मुझसे वक्त मांगता है। वक्त खत्म हो गया और रूह निकाल ली गई। जो घमंड के साथ सवारी पर बड़ा इतरा रहा था, उसकी लाश जमीन पर तड़पती हुई लोगों ने देखी, और वो लोगों के लिए इबरत बन गया। जो लोगों से इबरत हासिल नहीं करते वो इबरत बना दिए जाते हैं। दर्जनों जनाजे अपने कांधों पे उठाने वाले जवानों, क्या तुम इबरत हासिल नहीं करते? हमें भी कब्र में जाना है। खुदा के लिए तौबा करो, अपने आप को बदलो, अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करो। रियाजत के यही दिन हैं, बुढ़ापे में कहां हिम्मत, जो कुछ करना हो अब कर लो, अभी नूरी जवां तुम हो। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता। तो नाज़रीन, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जरूर वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हर बला मुसीबतों से, परेशानियों से, आफतों से, बीमारियों से हिफाजत फरमाए। तो चलिए नाज़रीन, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।